بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارے پاس ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم یعنی کلاس 10 کی پاک اسٹڈی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس باب ہے اول یعنی چیپٹر نمبر 1 ہے، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 8۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو گزشتہ ہمارا سبق تھا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور حکومت تھا جو 1988 سے لے کے 1990 تک تھا وہ ہم نے پڑھا، ان کے الیکشن کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے بعد جو ہے انہوں نے جو ووٹ آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے حاصل کیا، ان کے اصلاحات کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم لوگوں نے ان کی برطرفی کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کس طرح جو ہے برطرف کیا گیا اپنے عہدے سے۔ تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ گزشتہ لیکچر تھا۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ تو آج ہم ان کا دوسرا دور حکومت پڑھیں گے بے نظیر بھٹو کا، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا انتخابات کی طرف آئیں گے۔ انتخابات میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں گے، یعنی موازنہ کریں گے 1988 کے جو پہلے انتخابات ان کے ہوئے اور 1993 میں جو دوسرے انتخابات ہوئے۔ پہلے انتخابات میں انہوں نے تقریباً 94% جو ہے یعنی انہوں نے کامیابی حاصل کی، سیٹس حاصل کی تھی۔ اسی طرح ان کے مد مقابل جو تھی وہ آئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف، تو انہوں نے 56 سیٹس جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ اب 1993 میں تقریباً انہوں نے جو ہے وہ 89% جو ہے کامیابی حاصل کی، یعنی اتنے سیٹس حاصل کی، میجورٹی جو ہے وہ لے کر آئیں، اور اسی طرح جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو این تھی، نواز تھی، انہوں نے 73 اپروکسیمیٹلی سیٹ حاصل کی۔ یہ ٹوٹل جو سیٹس تھی وہ 207 تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ پھر وہ کامیاب ہوئی اور اسی طرح جو ہے حکومت انہوں نے بنائی۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس 24-25 ہے، عنوان ہے بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت، یعنی 1993 سے لے کے 1996 تک تھا۔ ان کا جو دوسرا دور حکومت ہے وہ 3 سال یعنی 36 مہینوں پر جو ہے وہ مشتمل تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں تقریباً 24 غیر ملکی دورے بھی کیے، یعنی 24 جو فورن وزٹس ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے کیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کابینہ جو تھی، وفاقی کابینہ جو ان کے ساتھ منسٹرز تھے، ٹھیک ہے نا، جو پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں، ان میں ان کے شوہر بھی تھے جن کو انہوں نے ایک عہدہ دیا ہوا تھا، یعنی وفاقی وزیر بنایا ہوا تھا برائے سرمایہ کاری، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کابینہ میں شامل تھے۔ اور ان کے دور حکومت میں بدقسمتی سے پاکستان جو تھا بدعنوانی کے حوالے سے یعنی کرپشن کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ ان کی ریئل فیکٹس تھی۔ اب آتے ہیں ان کا جو دور حکومت ہے وہ کیا ہے۔ 1993 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد 19 اکتوبر 1993 کو بے نظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی، یاد رکھیے گا پنجاب میں جو پچھلی والی الیکشن تھے اس میں سے جو ہے وہ وہاں پہ نواز شریف جو IJI تھی وہ کامیاب تھی۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے جو ہے حکومت بنا لی تھی۔ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نواز شریف اور ان کے حلیف جو جماعتیں تھیں انہوں نے حکومت قائم کی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ جو دو بڑی پروونسز ہیں مطلب سندھ اور پنجاب، ان میں جو ہے پیپلز پارٹی نے حکومت قائم کی ہوئی تھی، یعنی حکومت جو ہے یہاں پہ ان کی بن گئی تھی۔ اسی طرح ان کا جو بھائی تھے، یعنی بہت زیادہ پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ اصلاحات کی، لیکن ان کے جو بھائی تھے مرتضیٰ بھٹو جو چھوٹے بھائی تھے وہ چاہتے تھے کہ PPP کو جو ہے وہ خود رن کرے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں، لیکن بے نظیر بھٹو جو ہے وہ خود ان کو لیڈ کر رہی تھی، پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی، لہٰذا انہوں نے 1995 میں ہی جو ہے پاکستان پیپل پارٹی شہید بھٹو کے نام سے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، اور پھر ان کو جو ہے وہ 20 دسمبر 1996 کو جو ہے ان کو قتل کیا گیا، جس پر ان کی جو مدر تھی یعنی نصرت بھٹو اور ان کے جو ہے انہوں نے ان کے یعنی بے نظیر کو اور ان کے شوہر پہ جو ہے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے۔ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی جو فورن پالیسی تھی اس میں انہوں نے 1995 میں وزٹ کیا US میں، اور کلنٹن سے پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے ان سے جو ہے انہوں نے بات کی پرسلر امائنمنٹ جو ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ وہ ہٹا دیا جائے اور پاکستان کو جو ہے ایڈز ملنے چاہیے۔ اسی طرح ان کا جو ریلیشن تھا وہ انڈیا کے ساتھ جو دوسرے دور حکومت میں تھا وہ اتنا خاص نہیں تھا۔ اسی طرح 1995 میں انڈیا نے کیا کیا کہ انہوں نے پرتھوی 1 جو ہے وہ میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، تو اسی طرح پاکستان نے بھی جو ہے وہ شاہین 1 کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا تھا۔
ملٹری کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یعنی فوج کے ساتھ ان کے ریلیشن جو تھے وہ تھوڑے سے بہتر تھے، کیونکہ بہت زیادہ جو بڑے فوجی افسر تھے وہ ان کی جو ہے وہ بھٹو کی جو ڈیموکریسی ہے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے تھے. تو اسی طرح ان کا جو ہے بہت زیادہ یعنی انہوں نے بہت زیادہ چاہا بھی کہ عبدالوحید جو کھاکڑ ہیں ان کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ منتخب کیا جائے. اسی طرح انہوں نے کافی زیادہ جو ہے معاشی لحاظ سے بھی کام کیا تھا، یعنی منسٹری آف فائنانس جو ہے انہوں نے اپنے پاس خود رکھی، اور یہ جو ان کے فادر کی جو پالیسی تھی جو نیشنلائزیشن تھی یہ ان کے الٹ تھوڑا سا ہو گئی تھی، مطلب ان کو جو ہے ڈس ایگری ان پہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے اس کی جگہ تھوڑی سی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن بھی سٹارٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی قومیات جو کی جاتی ہیں اور اسے پرائیویٹائز نچلی سطح پہ جو منتقل کیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر سوشل ریفارم میں ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے فرسٹ بینک آف وومن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا، تاکہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ ذرا جاب کی یا نوکری کی جو حصول ہیں وہ ذرا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل سکے. اسی طرح انہوں نے بہت زیادہ رائٹ کو ان کو جو ہے پروٹیکٹ کیا، یعنی فیمیل رائٹ کو پروٹیکٹ کیا ان میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت سوشل ریفارم سے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. اسی طرح جب انہوں نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو اس میں زیادہ محتاط جو ہے وہ رہی ہیں اور محفوظ پالیسی انہوں نے اختیار کی. خاص طور پر وفاقی وزارتیں جو ہیں وہ بنانے میں انہوں نے خاص احتیاط و ذمہ داری سے کام لیا. بھٹو کے جو وزارات تھے، وزارت عظمیٰ کے پہلے سال میں بیوروکریسی، یہاں پہ تھوڑا سا میں بیوروکریسی کے بارے میں بتا دوں. اصل میں ایک تو ہوتی ہے گورنمنٹ جو ممبرز ہوتے ہیں جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے نا، نیشنل اسمبلی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے. بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کو منتخب نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ لوگ جو ہیں ایک ایگزامز کے ذریعے جو CSS ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے پرووینشل لیول پہ ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے تحت جو ہے یہ آتے ہیں اور یہاں پہ پھر ان کو جو ہے وہ جتنا ان کی ہائی پوزیشن ہوتی ہے ایگزام میں اسی مطابق ان کو جو ہے وہ پوسٹ پہ دیا جاتا ہے. تو ان میں سے کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، ایک وفاقی منسٹر سے بھی زیادہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے بیوروکریٹس کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ لچکدار رویہ رکھا اور پریس کی آزادی یعنی اسپیشلی جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس پہ کافی زیادہ اس میں جو ہے آزادی بھی دی. اسی طرح اندرونی بیرون رکاوٹوں کے باوجود، مزاحمتوں کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ایک باوقار اور خوشحال ملک کے طور پر جو ہے اجاگر کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کوششیں کی. اسی طرح انہوں نے بے روزگاری کے خاتمے، جو کہ ان امپلائمنٹ ہے ہمارے ملک میں، خواندگی میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ عرصے دراز سے پاکستان میں چلی آ رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی اس ٹائم میں. ٹھیک ہے، منشیات کی روک تھام کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، یعنی ڈرگس وغیرہ کو جو ہے روکنے کے لیے انہوں نے کام کیا. جرائم اور دہشت گردی، ٹیررزم کو بھی جو ہے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. تو اسی طرح اپنے ملک کی جو خارجہ پالیسی کے مقاصد ہیں ان کو از سر نو جو ہے تعمیر کرنے کی کوشش کی، یعنی دوبارہ اس پہ جو ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی بہت اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ملک میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ کا ملک جو ہے کس طرف جائے گا اور کس طرح کے ریلیشن جو ہیں آپ نے اپنے قریبی ملک یعنی نیبر کنٹری کے ساتھ اور جو اسلامک کنٹری ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن اور ویسٹرن کنٹری کے ساتھ جو ہیں کس طرح کے ریلیشن آپ نے رکھنے ہیں. تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اہمیت دی. تعلیم پہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے فوکس کیا اور قومی وسائل کو جو ہے یعنی اس کو بھی کافی زیادہ ترقی دینے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ سندھ و پنجاب کی طرح جو ہے وہ چاہتی تھی کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی جو ہے ایک حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. چنانچہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا پیر صابر شاہ ان کی حکومت کو ختم کر کے آفتاب احمد خان شیرپور کی جو حکومت ہے ان کو لے کر آئے. اسی طرح ذوالفقار مکسی کو بھی جو ہے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ تصادم شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سندھ میں احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوا. لہٰذا امن و امان کی جو صورت تھی وہ قائم نہ رہ سکی، یعنی مطلب پیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی. یہ ہمارے پاس ہے پیر صابر شاہ جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح جو ہے آفتاب احمد خان شیرپور جو پیپلز پارٹی سے اس ٹائم تعلق رکھتے تھے. یعنی ان کو ہٹا کے، یعنی پیر صابر شاہ کو ہٹا کے وہ کس کو لے کر آنا چاہتے تھے؟ آفتاب احمد خان شیرپور کو جو ہے ان کو لے کر آنا چاہتے تھے. اسی طرح ذوالفقار مکسی جو ہیں ان کی بھی جو ہے حکومت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور یہاں پہ بھی وہ کوشش چاہ رہی تھی کہ اپنی ہی جو ہے وہ حکومت کو قائم کیا جا سکے. اب بات کرتے ہیں جون 1994 میں انہوں نے جو ہے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تھا. بجٹ ہوتا کیا چیز ہے؟
اصل میں بجٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ایک خاص ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے انکم کا، جو ہماری انکم ہوتی ہے اور جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، پھر اس میں سے تھوڑا سا پیسے جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں یا ہم ان کو بجٹ کر لیتے ہیں تو آگے پھر ہم جو اس کو لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنا بجٹ پیش کیا 1994 میں تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ انہوں نے نئے ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیے تھے، تو اس پر عوام جو ہے وہ ان کے خلاف کافی زیادہ جو ہے احتجاج پر اتر آئی تھی۔ اسی طرح 26 جون کو جو ہے 1996 کو سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ بحال کیے، لیکن حکومت نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے اختیارات دینے کے بجائے لوکل باڈیز کونسلوں کے اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے نیا قانون منظور کیا۔ 10 اگست 1996 کو جنرل سیلز ٹیکس کے خلاف تاجروں نے ملک گیر ہڑتال کی جو ہے وہ کیا کی تھی، ہڑتال کی جو تقریباً 2 دن تک جو ہے وہ جاری رہی۔ یہاں پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائرز آف گورنمنٹ۔ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے مرکزی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ جو کہ ہمارے پاس صوبائی حکومت ہوتی ہے، اور پھر صوبائی حکومت کو اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے یہاں پہ کیا کیا تھا کہ بلدیاتی اداروں کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے ایک نیا قانون متعارف کروایا اور ان کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑا سا ہم حوالہ دیں گے فاروق احمد خان لغاری کا، جو پاکستان کے 8ویں صدر تھے۔ فاروق احمد خان لغاری 29 مئی 1940 کو جو ہے ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے آکسفورڈ اور HESN کالج میں جو ہے وہ انہوں نے گریجویشن حاصل کی۔ 1975 میں جو ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور 14 نومبر 1993 کو صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے حلف اٹھایا، یعنی ان کو جو ہے کیا صدر پاکستان جو ہے عہدے پہ منتخب ہوئے۔ اس دفعہ چونکہ ان کو منتخب کیا گیا تھا، یہ انہی کی پارٹی سے تھے، تو کافی زیادہ جو ہے بینظیر بھٹو ریلیکس تھی کہ اس دفعہ ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی ہی پارٹی کی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے ان کو کسی قسم کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ان کا جو ہے اوپینین تھا، لیکن اصل میں ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ صدر اور وزیر اعظم میں جو ہے اختلافات کافی زیادہ بڑھ گئے تھے، اور آخر کار جو ہے کیا کیا انہوں نے، فاروق احمد خان لغاری نے جو ہے وہ آرٹیکل کا جو ایک آئین کا جو آرٹیکل ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے 58(2)B، جس کے تحت وہی جو ہے 8 امینڈمنٹ والی جو بات ہے کہ جس میں سے پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے کیا کرے، پرائم منسٹر اور اس کی جو کابینہ ہے اس کو برطرف کر سکتا ہے، تو انہوں نے جو ہے یہی چیز استعمال کی، کس نے، فاروق احمد خان لغاری نے، اور ان کی حکومت کو 5 نومبر 1996 کو جو ہے قومی اسمبلی توڑ دی، یعنی اسمبلی کو جو ہے وہ برخاست کر دی، ان کی حکومت کو جو ہے وہ ہٹا دیا تھا، اور ان کے جو اسپیکر تھے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی جو ملک معراج خالد تھے، ان کو نگران یعنی کیئر ٹیکر جو ہے وزیر اعظم منتخب کیا فار ٹائم بینگ کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 3 فروری یعنی 1997 کو نئے انتخابات کا اعلان بھی انہوں نے ساتھ میں کر دیا تھا، یعنی ان کے اپنی کے پارٹی کے جو تھے صدر تھے، انہوں نے ان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو بچوں یہ تو ہمارا آج کا جو ہے ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھا، یعنی بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا جو 1993 سے لے کے 1996 تک تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا جو ہے حوالہ دیا جو ان کا پہلے دور حکومت تھا جو 1988 سے تھا تقریباً، اور جو ہے ہمارے پاس 1990 تک تھا، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا۔ 1993 سے جو ان کا سیکنڈ ٹینیور تھا یعنی سیکنڈ ٹرم تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے بیوروکریسی کے ساتھ اختیارات رکھے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن رکھے، اسی طرح جو ہے خارجہ پالیسی کے لیے انہوں نے کیا کیا، اسی طرح اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں جو ہے وہاں کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی حکومت وہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی، پھر ان کے اپنے ہی صدر نے ان کو جو ہے وہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ہٹا دیا تھا، یعنی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔